پرائم منسٹر سامنے, وزیر اعظم, بادشاہ سامنے. اس سے پہلے کہ وہ خود کچھ بولتے ہیں, وہ نوجوان خود کچھ بولتا, تو اس سے پہلے ملکہ نے پیچھے سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے اس خادم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی. اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سوچ کے تو نہیں لایا تھا, یہ امید تو نہیں تھی اس لڑکے سے, اس نوجوان سے یہ امید نہیں تھی. اور وہ دیکھ رہا ہے ایک آدمی اتنے میں وہاں آ گئے کہ بادشاہ سلامت, اس کا تو بہت آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے. تو کیسے فیصلہ ہوگا کہ اگر بیوی نے زبردستی کی ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہونا چاہیے, اور اگر خادم نے زبردستی کی ہے, اس نوجوان نے اگر زبردستی کی ہے, یا تو اس کے آگے سے اس کا کرتا پھٹا ہونا چاہیے یا تمہاری بیوی کا آگے سے کرتا پھٹا ہونا چاہیے. اب فیصلہ ہو گیا, دیکھا گیا تو نوجوان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. اب فیصلہ ہو گیا. بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم معافی مانگو, غلطی تمہاری ہے. معافی مانگی, خادم تھے, معاف کر دیا نوجوان نے, اور اپنا جو کام تھا کرنا شروع کر دیا. اب عورتوں میں بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ ملکہ ہو کر کے یہ خادم سے, اپنے نوکر کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی ہے. کیونکہ سب سے بڑا میڈیا عورت ہے, کسی عورت کو بات بتا تو سارے میں پھیل جائے, بہت آسانی سے پھیل جاتی. وہ ان سے یہ اور کہہ دو اب کسی بات کو پھیلانا کہ کسی کو بتانا نہیں, پھر بالکل نہیں رکے گی پیٹ میں. تو باتیں پھیلنی شروع ہو گئی, آپس میں تذکرے ہونے شروع ہو گئے عورتوں میں آپس میں کہ ملکہ ہو کر کے ایسا, اور غلام کے ساتھ, نوکر کے ساتھ, کہ تمہاری سوسائٹی کیا ہے, تم کس درجے کے آدمی ہو, اور تم کس کے ساتھ ایسی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو. یہ تمام چیزیں عورتوں میں اڑنی شروع ہو گئی. اب اس تک بات پہنچی ملکہ تک. اب اس نے جواب دینے کا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو آج ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم بمس پلیٹ چھپوائیں, ہم اخباروں میں نکلوائیں کہ نہیں میں صحیح ہوں. بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, دعوت کا انتظام کیا گیا. دعوت کا انتظام کیا گیا, سب کو دعوت پر بلایا گیا. پینے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں جتنا بہتر ہو سکتا تھا. بادشاہ کی ملکہ کا دسترخوان سجا ہے تو ہر چیز ہونی چاہیے. سب کو بلا لیا گیا, اور جب ایک نشہ چھا گیا ساری محفل پر پوری, تو پھر کہا کہ اخرج علیہن, تو اب یہاں سے آپ گزر گئے. نوجوان کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں سے کیوں گزارا جا رہا ہے, لیکن خادم تھے, ملکہ کا حکم ہوا, سامنے سے گزر گئے. اب جب نظر پڑی ہے, عورتوں نے جب دیکھا, تو چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو آج بھی کانٹے سے کھاتے ہیں, چھریوں سے کھاتے ہیں, وہ بھی کانٹے اور چھری سے کھا رہے تھے. جب نظر پڑی تو سب نے سیب کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. تب سمجھ میں آیا, اور سب نے کیا کہا, فَإِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ, کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اس نے یہ اختیار کیا لوگ سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے, اپنا انتخاب, کہ میں نے جو انتخاب کیا ہے میرا انتخاب غلط نہیں ہے. میں نے جو انتخاب کیا تھا, جو مجھے تانے جو مارے جا رہے ہیں, کہ وہ انتخاب میرا غلط نہیں تھا. کہ یہ تو ایسا ہے کہ جو بھی دیکھے کہ وہ اس کا عاشق ہو سکتا ہے, کہ جو بھی دیکھے گا وہ اس کا عاشق ہو سکتا ہے. اب یہ بات سب میں پھیلنے لگی کہ بھائی نہ تو ملکہ کو سزا ملی ہے, نہ تو وہ تو قید خانے میں ہے, اور نہ جو نوجوان تھا نہ اس کو قید خانے میں ڈالا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملکہ کی غلطی ہوگی, جرم ملکہ کا ہوگا. اب بادشاہ سوچا میں کیا کروں. اب نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان کے لیے یہ فیصلہ کرا دیا, بے گناہ ہے, کوئی جرم نہیں کیا ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی بادشاہ کے سامنے کہ بے گناہ ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے میں بھجوا دیا. نوجوان کے لیے بادشاہ نے سوچا کہ اگر رکھوں گا تو پھر ملکہ پر انگلی اٹھے گی, بیوی پر انگلی اٹھے گی, اور پھر بے عزتی ہوگی, اور اپنا تختہ خطرے میں پڑ جائے گا, کا بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی, کا تختہ نہ پلٹ جائے کہیں. تو اس وجہ سے کہا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. کتنے دن قید خانے میں رہے؟ 3 دن, 40 دن, 4 مہینے نہیں رہے, 9 سال گزارے قید خانے میں.
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کسی کام کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی آزمائش سے کہ مصر کے گاؤں سے اٹھایا، مصر کے فلسطین کے گاؤں میں سے اٹھایا، پھر وہاں سے ان کو اندھیرے جنگل میں پہنچا دیا، پھر وہاں سے اندھیرے کنویں میں ڈلوا دیا، پھر وہاں سے مصر کے بازار میں پہنچا دیا، پھر مصر کے بازار سے مصر کے بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا، اور گھر سے پھر قید خانے میں پہنچا دیا۔ یہ ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس نوجوان کو چنا تھا، تمہیں ایک کام کرنا تھا، ان کو ایک کام کرنا تھا، عوام کے بیچ میں ایک پیغام لے کر کے پہنچنا تھا، کہ اس لیے تم سب سے پہلے عوام کے حالات کو جانو، اور عوام کے حالات سب سے بہتر قید خانے میں جانے جا سکتے، اس سے بہتر نہیں جان سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام پورا چلایا، ایسا مقرر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانے میں پہنچا دیا کہ اب حالات کو جان کر کے اب دوسروں کی، اب جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اب بھائی پہنچے شام کو سیر و تفریح کے بعد، گھر پہنچے روتے ہوئے، اور روتے روتے باپ سے کہہ رہے جا کر کہ جس کا آپ کو خدشہ تھا، جو آپ کہہ رہے تھے، آپ کی بات سچ ہو گئی کہ ہم تو جب نوجوان تھے، ہم نے دوڑنا شروع کر دیا، ریس لگانی شروع کر دی، پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا، اور ہمارا بھائی نرم و نازک تھا کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا تھا، ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا تھا، ہمارا جو پکنک کا سامان تھا، ہمارا جو سیر تفریح کا سامان تھا، ہم نے اس کو اٹھا کر کے ایک طرف جمع کر دیا اور اپنے بھائی کو وہاں بٹھا دیا تھا کہ ہم دوڑنے کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی کو آ کر کے بھیڑیا آیا، اٹھا کر کے چلا گیا کہ یہ اس کا کرتا ہے، خون میں آلود ہے، کہ والد محترم سمجھ گئے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو کسی کام کے لیے انتخاب کیا ہے، کہ بھیڑیا تو اس کو نہیں کھا سکتا، کہ دنیا چھوڑ کے ابھی اتنی جلدی تو نہیں جا سکتے، کیونکہ خواب بتایا تھا اپنے والد محترم کو، اور والد محترم نے سمجھ لیا تھا کہ اتنی بھیڑیا نہیں کھائے گا میرے بیٹے۔ لیکن کیا اختیار کیا؟ کیونکہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹوں کی غلطیاں پر ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتا ہے، وہ پلٹ کر کے جواب نہیں دیتا ہے۔ بیٹے تھے، چاہے تو ڈانٹتے مارتے، لیکن نہیں، بڑا آدمی ہمیشہ صبر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی پہلو اختیار کیا کہ میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا کہ میرا بیٹا واپس آئے گا۔ ہم میں سے کتنے بڑے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں کسی کو؟ ہم سب چھوٹے ہیں۔ اچھی بات ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، لیکن معاف کرنا یہ اس سے بہتر صفت ہے۔ جب معاشرے میں رہتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ بڑا وہ ہے جو غلطی کو دیکھ کر کے اس کو پتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، پھر معاف کر دے، یہ بڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اور پہلے سے یہ بات الہام ہو چکی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ پھر آ کر کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، پلٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے، بلکہ صبر کیا اور انتظار کا راستہ اختیار کیا۔ اپنے آپ کو ہمیں پیش کرنا ہے، عوام کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے، اپنی زبانیں نہیں۔ ہم زبان سے مسلمان ہیں، ہم کسی طریقے سے نہیں لگتے ہیں۔ ملکہ نے زبانوں سے بات کو نہیں، اپنی صفائی پیش نہیں کی ہے، بلکہ کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں نے جو انتخاب کیا ہے میرا انتخاب کیسا تھا، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر فیصلہ کرو کہ میرا انتخاب غلط تھا یا صحیح تھا۔ ہم کیوں اپنے اسلام کو، اسلام اتنا خوبصورت ہے، ہم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، ساری دنیا اس کے اوپر عاشق ہوگی، ہم اسلام کو پیش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسلام سے خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن اسلام کو ہم نے اتنا پرا گندا کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مسلمان بھی بیکار ہے، اور نعوذ باللہ اسلام بھی بیکار ہے۔ اپنے اندر اسلام کی جھلکیاں دکھائے تو صحیح لوگوں کو۔ لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، لوگ بھوکے ہیں اسلام کو اپنانے کے لیے، اگر اس میں کوئی آڑ بن کر کے بیٹھے ہیں تو میں اور آپ، نہ ہم خود مسلمان بنتے ہیں نہ دوسروں کو مسلمان بننے دیتے ہیں۔
نمونہ چاہیے لوگوں کو، نمونہ۔ میں نے جو بات شروع کی تھی، لوگ نظریات سے نہیں بدلا کرتے ہیں، لوگ ہمارے نظریات، ہمارے خیالات ان سے نہیں بدلیں گے، بلکہ لوگ بدلتے ہیں ہمارے کردار کو دیکھ کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، اگر راستے سے چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، کوئی غیر محرم سامنے آ جائے تو اس پر نظر کیسے ڈالتے ہیں، کیسے جھکا لیتے ہیں۔ لوگ یہ